Assalamu alaikum students, welcome to lecture 12 of the operating systems course. I hope you're all doing well and this course is going well also. Please do let me know if you have any questions, send me email and I'll be happy to answer your queries. We are going to continue to discuss process related issues today, but we are going to switch gears and move on to another topic called threads. Threads کی بات کریں گے, but what we are going to talk about today, let's look at the agenda and see what the agenda is for today. As you can see on the slide, as usual we'll review the last lecture. اس کے بعد ہم بات کریں گے, we'll continue to discuss process management commands. In particular we are going to talk about the BG, FG, jobs, control Z, control C and the kill command. Then we are going to, as I said, we'll switch gears and we'll talk about some of the issues with processes and introduce the concept of threads. And then we'll see in fair amount of detail as to what a thread is, how a thread can be created, what are user and kernel level threads, what are hybrid threads, what are the various schemes of supporting threads both at the kernel and the user level. And eventually we are going to talk about one of the famous threads library for creating and managing user level threads known as the pthreads library. Hopefully we'll be left with some time to look at a piece of code also. If not, then we'll look at that in the next lecture. But let's look at as to what we talked about last time and then we'll continue with where we left. So if you look at the next slide, we essentially talked about two issues. One, we discussed the use of FIFOs from within a program as to how FIFOs can be used on a system to allow unrelated processes to communicate with each other. تو اس میں ہم نے کہا کہ میک نوڈ سسٹم کال یا میک FIFO لائبریری کال یوز کر کے پہلے FIFOs کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. جس پروسیس نے کوئی FIFO یوز کرنی ہے وہ اس کو اوپن کرے گا for the specific purpose such as reading or writing. جب FIFO وہ یوز کر لے گا تو ان کو کلوز کر دے گا. اور اگر کوئی ایسا پروسیس ہے which is the last process to use a FIFO تو پھر وہ اس کو ریموو بھی کر دے گا سسٹم میں سے تاکہ وہ فائل سسٹم اسٹرکچر میں نہ رہیں. تو ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ان چیزوں کی کہ میک نوڈ سسٹم کال کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اس کا سینٹیکس کیا ہے, سیمینٹکس کے ہیں, کن ریزنس کی وجہ سے وہ فیل ہو سکتی ہے. پھر ہم نے میک FIFO لائبریری کال کی بات کی کہ اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, کیا سینٹیکس ہے, اس کے سیمینٹکس کے ہیں. اور اس سمرے میں نے کہا کہ میک FIFO لائبریری کال ایونچولی میکس اے کال ٹو دا میک نوٹ سسٹم کال. تو وہ سسٹم پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میک FIFO کے فیل ہونے کے بھی وہی ریزن ہوں گے جو میک نوٹ کے فیل ہونے کے ریزنس ہیں. اور ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ وہ کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سیمپل پیس آف کوڈ دیکھا جس میں ہم نے کہا کہ ایک پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کی. اسینشلی ایک پروٹوکال ہم نے دو پروسیسز کا اسپیسیفائی کیا کہ کس طرح دو پروسیسز یہ کمیونیکیٹ کریں گے. تو اس میں نے بتایا کہ جو پروٹوکال ہم امپلیمنٹ کریں گے وہ تھا کہ ایک کلائنٹ پروسیس ہوگا, ایک سرور پروسیس ہوگا. سرور پروسیس کو پہلے رن کیا جائے گا وچ از یوزلی دا کیس فار آل انٹرنیٹ سروسز, کہ جیسے ویب سرور پہلے رن کرنا چاہیے بفور اے کلائنٹ کین ریکویسٹ اے ویب پیج فرام دیٹ مشین اینڈ سو آن. اسی طرح FTP کا بھی, ٹیل نیٹ اینڈ سو آن. اسی طرح جو ہمارا پروٹوکال ہم نے اسپیسیفائی کیا تھا کہ ایک سرور پروسیس پہلے رن کرے گا, وہ دو FIFOs کریٹ کرے گا. ایک FIFO میں سے وہ ریڈ کرے گا, پہلے جو ریڈ کرتا ہے اس میں سے اس کو ڈسپلے کر دے گا اسکرین پہ. پھر دوسری FIFO میں وہ ایک میسج رائٹ کرے گا اور پھر وہ دونوں FIFOs کو کلوز کر کے ٹرمینیٹ ہو جائے گا. کلائنٹ پروسیس جو ہے وہ پہلی FIFO میں رائٹ کرے گا جس سے سرور پروسیس ریڈ کر رہے ہیں. دوسری میں سے وہ ریڈ کرے گا میسج جو کہ سرور پروسیس اس کو بھیجے گا, اور کلائنٹ بھی سرور کی طرح جو میسج اس کو ملتے ہیں FIFO 2 سے اس کو ڈسپلے کر کے FIFOs کو کلوز کر دے گا. اور پھر بیکاز دا کلائنٹ وڈ بی دا لاسٹ پروسیس ٹو یوز دیس FIFOs وہ ان کو ریموو کر دے گا سسٹم میں سے, کیونکہ اب کوئی اور پروسیس ان FIFOs کو یوز نہیں کرے گا, ایٹ لیسٹ ان آر
پروٹوکال. ہو سکتا ہے کہ یہ کئی فائفوز کریٹ کریں آپ جن کو آپ سسٹم میں رہنے دینا رکھنا چاہیں گے تاکہ لیٹر آن کوئی اور پروسیس ان کو یوز کر لیں. بٹ ان آر کیس دا کلائنٹ پروسیس وڈ ریموو دا ٹو فائفوز. تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سرور پروسیس میک ناٹ میک فائفوز سسٹم کالز یوز کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے فائفوز کو, ان کو اوپن کرتا ہے ایک کو ریڈنگ کے لیے ایک کو رائٹنگ کے لیے, پھر ریڈنگ پہ بلاک ہو جائے گا انٹل کلائنٹ پروسیس رائٹس اے میسج ٹو دیٹ فائفو, پھر میسج ریڈ کر کے سرور اس کو ڈسپلے کر دے گا اینڈ دین اٹ وڈ رائٹ اے میسج ٹو دا سیکنڈ فائفو. تو کورسپونڈنگلی کلائنٹ پروسیس دوسری فائفو میں سے ریڈ کرے گا اور جو میسج وہ ریڈ کرتا ہے وہ ڈسپلے کر دے گا اسکرین پہ اور کلائنٹ اس کو فائفوز کو کلوز کر دے گا. تو یہ کوڈ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دو ان ریلیٹڈ پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یونکس لینکس میں بائی یوزنگ فائفوز. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا وقت لگایا ٹو ٹاک اباؤٹ سم پروسیس مینجمنٹ ریلیٹڈ کمانڈز ان یونکس. ابھی تک ہم نے کافی وقت لگایا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ پروسیس ایشوز کہ پروسیسز کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں, کس طرح ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, کس طرح پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے بیسڈ آن میسج پاسنگ اسکیم. اس کی جنرل ڈسکشن کی, پھر ہم نے اسپیسیفکلی پائپس اور فائفوز کی بات کی اینڈ سو آن. تو اب جو آخری ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا کہ کس طرح پروسیسز کو مینج کر سکتا ہے ایک یوزر. تو اس میں دو ہم نے کمانڈز ڈسکس کی تھی, دین وی رین آؤٹ آف ٹائم اینڈ وی سیڈ ویل ٹاک اباؤٹ دا ریسٹ آف دیم ان دا فالوئنگ لیکچر. تو دو کمانڈ جو ہم نے ڈسکس کر لی تھی وہ تھی پی ایس ٹو ڈسپلے دا اسٹیٹس آف آل دا پروسیسز رننگ آن دا سسٹم, اور to display status of some of the processes belonging to a particular user, or to display the long listing of all the information about processes and so on and so forth. اور پھر ہم نے ٹاپ کمانڈ کی بات کی کہ ٹاپ کمانڈ یوز کر کے ہم جتنے سسٹم میں پروسیسز رن کر رہے ہیں ان ساروں کا اسٹیٹس ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں, اور یہ کمانڈ سارٹ کر کے آؤٹ پٹ دیتا ہے ان ڈسینڈنگ آرڈر اکارڈنگ ٹو دا سی پی یوسیج آف ایوری پروسیس. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ اور بھی انفارمیشن ڈسپلے کرتا ہے سچ ایز کہ کتنی میموری ہے سسٹم میں, کتنی یوزڈ ہے, کتنی فری ہے, کتنی کیش اسپیس ہے, کتنی سواپ اسپیس ہے, کتنے سی پی یوز ہیں سسٹم میں, کتنے پروسیسز ہیں, کتنے سلیپنگ موڈ میں, کتنے رن کر رہے ہیں, کتنے زومبیز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہاں پہ ہم پہنچے تھے وین وی رین آؤٹ آف ٹائم. سو ویل کنٹینیو ود دیز کمانڈز اینڈ لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ ٹو سی ایز ٹو ویئر وی آر گوئنگ ٹو cover which commands we are going to start with. پہلی کمانڈ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ایف جی کمانڈ. ایف جی کمانڈ آپشنلی کسی جاب کا آئی ڈی اس کو دے سکتے ہیں ہم, اور یہ کرتی کیا ہے کمانڈ کہ اٹ ریزیومز ایکسیکیوشن آف اے سسپینڈیڈ جاب ان دا فور گراؤنڈ اینڈ مووز اے بیک گراؤنڈ جاب ان ٹو دا فور گراؤنڈ. مطلب یہ کہ اس کمانڈ کو یوز کر کے اگر تو کوئی ہمارا سسپینڈیڈ یا کوئی پروسیس اسٹاپ ہوا ہے یا سسپینڈیڈ ہے اس کو ہم فور گراؤنڈ میں رن کر سکتے ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کہ کس طرح ایک پروسیس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. یا اگر کوئی پروسیس بیک گراؤنڈ میں رن کر رہا ہے تو اس کو کیسے فور گراؤنڈ میں ہم رن کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ایف جی کمانڈ یوز کریں گے. اگر تو ہمیں جاب آئی ڈی پتہ ہے کسی پروسیس کا جو کہ بیک گراؤنڈ میں رن کر رہے ہیں, دیر میں بی سیورل بیک گراؤنڈ پروسیسز, اور ان میں سے ایک کو آپ فور گراؤنڈ میں رن کرنا چاہتے ہیں تو اس بیک گراؤنڈ پروسیس کا جاب آئی ڈی آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. تو آپ اس جاب آئی ڈی, لیٹس سے جاب آئی ڈی از 3, تو آپ رن کر سکتے ہیں کمانڈ ایف جی اسپیس %3, ہٹ دا انٹر کی اینڈ یو ول ہیو دیٹ پروسیس رننگ ان دا فور گراؤنڈ, اور آپ کو ایکچولی کمانڈ لائن نظر آ جائے گی جو آپ نے یوز کی تھی ٹو رن دیٹ پروسیس ان دا بیک گراؤنڈ. اچھا, اگر آپ جاب آئی ڈی نہ دیں تو جو بھی بیک گراؤنڈ پروسیس پہلا ہے اس کو یہ فور گراؤنڈ میں رن کر دے گا, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ بیک گراؤنڈ پروسیس. اچھا, اس کے بعد اگلی سلائڈ میں دیکھیں آپ, تو ہم بی جی کمانڈ کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے کہ بی جی کمانڈ جس طرح ایف جی کمانڈ ایک پروسیس کو فور گراؤنڈ میں رن کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے, بی جی کمانڈ ایک پروسیس کو بیک گراؤنڈ میں لے جانے کے لیے یوز ہوتی ہے. سو اس کا بھی آرگومنٹ جاب آئی ڈی ہوگا, اور اس کو جاب آئی ڈی سے پہلے آپ پرسنٹیج کا سائن دیں گے. سو فار ایگزامپل اگر کوئی پروسیس ہے جس کا جاب آئی ڈی 4 ہے تو اس کو آپ نے بیک گراؤنڈ میں رن کرنا ہے, تو آپ اس کو بتا دیں گے بی جی فالوڈ بائی پرسنٹیج واٹ ایور دا نمبر میں بھی, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ اومٹ کر دیں تو جو آپ کا کرنٹ پروسیس ہے, جو کرنٹ فور گراؤنڈ پروسیس ہے, وہ بیک گراؤنڈ میں رن کرے گا, ٹھیک ہے.
سو اس طرح ہم بی جی کمانڈ کو یوز کر کے ایک فور گراؤنڈ پروسیس کو بیک گراؤنڈ میں رن کروا لیں گے, اور جب وہ آپ کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جب ایک پروسیس فور گراؤنڈ میں رن کر رہا ہو تو یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو دا شیل, تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. سو ان دس کیس وین یو رن پٹ ا پروسیس ان دا بیک گراؤنڈ which was previously running in the foreground, تو وہ بیک گراؤنڈ میں جب چلا جائے گا تو آپ کو شیل پرومپٹ مل جائے گی اینڈ یو کین کنٹینیو یور ورک. تیسری کمانڈ ہے جابس کی. جابس کمانڈ جب آپ رن کرتے ہیں تو یہ آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہے جتنی آپ کی بیک گراؤنڈ پروسیسز ہیں ان کے متعلق. تو سو اسینشلی ڈسپلیز دا اسٹیٹس آف آل دا بیک گراؤنڈ اور سسپینڈیڈ پروسیسز. بیک گراؤنڈ پروسیس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں رن کر رہا ہوتا ہے, doing some work, perhaps doing some computations or creating log files and so on. Suspended processes are not doing anything, so they're stopped for some purpose. Maybe you want to change their status from foreground to background or vice versa, or do something else. تو جتنے suspended processes ہوں گے یا background processes ہوں گے ان ساروں کی انفارمیشن آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں with the jobs command. اس کی ایگزامپل ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اچھا, اب دا کوشچن از ہاؤ یو کین سسپینڈ اے پروسیس. آپ پروسیس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں ود دا کی اسٹروک کنٹرول زی. ٹھیک ہے, اگر ایک پروسیس آپ رن کرتے ہیں, کوئی کمانڈ رن کرتے ہیں فور گراؤنڈ میں, آپ اس کو سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمپلی پریس کنٹرول کی فالوڈ بائی پریسنگ دا زی کی, تو یہ پروسیس سسپینڈ ہو جائے گا اور آپ کو ٹرمینل یعنی شیل آپ کو واپس مل جائے گا. And then you can perhaps change the state of the process. Okay, you can manipulate the status of the process. Maybe put it in the background now. یا کوئی اور آپ کام کر لیں, later on you resume this process in the foreground. تو اگر تو آپ اس سسپینڈیڈ پروسیس کو بیک گراؤنڈ میں ڈالنا چاہیں تو آپ بی جی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. اگر اس کو دوبارہ فور گراؤنڈ میں لانا چاہیں تو آپ ایف جی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ ہو گیا پرپز کنٹرول زی کی پریس کا, میننگ یو کین یوز دس ٹو سسپینڈ اور اسٹاپ اے پروسیس. اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک سیشن آپ کو نظر آئے گا جو میں نے کیپچر کیا ہے لینکس شیل کے اوپر, اور میں یوز کر رہا تھا بیش, دا بورن اگین شیل. تو اس میں نے شو کیا کہ کس طرح یہ ساری جو کمانڈز میں نے ڈسکس کی ہیں انکلوڈنگ دا کنٹرول زی کی پریس, یہ کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پہلی لائن دیکھیں تو کمانڈ میں نے یوز کی تھی فائنڈ, اور یہ میں نے کمانڈ پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی ہے کہ فائنڈ کمانڈ کے سیمینٹکس کیا ہے, کہ فائنڈ کمانڈ ان دس کیس از گوئنگ ٹو لک فار فائلز ہوز نیم از فو in the whole directory hierarchy in your system starting with the root directory, اور ان ساروں کے ایبسولوٹ پاتھ نیمز جو ہیں وہ اسکرین پہ ڈسپلے کر دے گا. میں نے ایرر ری ڈائریکشن اس لائن میں یوز کیا ہے ٹو گریٹر دین /dev/null, یعنی اگر کوئی ایررز ہوں تو وہ اس فائل میں چلے جائیں /dev/null میں. ٹھیک ہے, اور اگر آؤٹ پٹ ہو یعنی اگر کوئی فائلز ایسی ہوں آپ کے فائل سسٹم اسٹرکچر میں جن کا نام فو ہے تو ان ساروں کے پاتھ نیمز اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائیں. Now while this command is working you probably want to stop it to do some other work perhaps. تو آپ کنٹرول زی پریس کر دیں تو یہ اسٹاپ ہو جائے گی یا سسپینڈ ہو جائے گی, اور آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ جاب نمبر 1 جو ہے یہ اسٹاپ ہو گئی ہے, اور یہ جاب نمبر 1 کی پوری کمانڈ لائن آ جائے گی کہ آپ نے رن اس کو کیسے کیا تھا. اچھا, بفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ کمانڈ وچ از بی جی, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ /dev/null, اس کی میرے خیال میں نے لاسٹ ٹائم بات نہیں کی تھی. دس از اے اسپیشل فائل ان یونکس کہ جس میں آپ کوئی چیز بھی اسٹور کر سکتے ہیں. یو کین رائٹ اینی تھنگ ٹو دس فائل. وی ٹیپکلی یوز اٹ ٹو اگنور ایرر میسجز, لیکن اس میں کوئی چیز آپ رائٹ کر دیں دین اٹ از گون فار ایور. یو کین نیور ریئلی ریڈ دیٹ بیک. تو میں اس کو یوزلی میں کہتا ہوں دس از یونکس بلیک ہول, کہ جس طرح بلیک ہول میں جو بھی چیز چلی جائے انکلوڈنگ لائٹ اٹ نیور کمز آؤٹ, اسی طرح اس فائل میں /dev/null میں کوئی بھی چیز آپ لکھ دیں تو وہ واپس آپ ریڈ نہیں کر سکتے. اٹ از گون فار ایور. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیشن اگین, کہ اگلی کمانڈ ہے بی جی, یعنی آپ نے فائنڈ کمانڈ کو پہلے سسپینڈ کیا, پھر آپ بی جی کمانڈ رن کر رہے ہیں اور وی آر ناٹ اسپیسیفائنگ اینی جاب آئی ڈی. تو کرے گا کیا, جو موسٹ دا لیٹسٹ جو سسپینڈیڈ جاب ہے
اس کو یہ بیک گراؤنڈ میں ڈال دے گا. تو جب آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں جو ڈسپلے آتی ہے اسکرین پہ, وہ ہے کہ اس نے جاب نمبر 1 کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا. لک ایٹ دا ایمپرسینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا لائن, سو اٹ ہیز انسرٹیڈ دیٹ ایمپرسینڈ ان اے سینس. اچھا, اس کے بعد جابس کمانڈ جب رن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پروسیس بیک گراؤنڈ میں رن کر رہے ہیں, اور یہ وہی پروسیس ہے جس کو ابھی ہم نے بیک گراؤنڈ میں رن کیا ہے. اینڈ اگین یو کین سی what the command line is, and it should match with what you saw as the output of the previous command. اچھا, پھر ہم رن کرتے ہیں FG کمانڈ کو. Again we are not giving any arguments. تو یہ کمانڈ کیا کرے گی, یہ جو ایک ہی ہماری بیک گراؤنڈ پروسیس ہے اس کو فور گراؤنڈ میں رن کرنا شروع کر دے. تو اس کیس میں ہمارے پاس وہی فائنڈ کمانڈ تھی جو ہم نے رن کی تھی, اس کو فور گراؤنڈ میں رن کرے گا. جو بھی آؤٹ پٹ اس کی ہے وہ اسکرین پہ آئے گی, اینڈ دین دا process is going to terminate, the command is going to terminate. تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ڈفرنٹ جو پروسیس مینجمنٹ کی کمانڈس ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی, وہ کیسے ایکچولی یوز ہوتی ہیں. اچھا, ایک اور کی پریس جو آپ کامنلی یوز کرتے ہوں گے وہ ہے کنٹرول سی. کنٹرول سی کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کرنٹ جو آپ کا پروسیس رن کر رہا ہو اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان ریالٹی کنٹرول سی کرتا کیا ہے, it sends a particular signal to the foreground process. ٹھیک ہے, اور اس سگنل کو ہم کہتے ہیں sig int. یعنی انٹرپٹ کا سگنل آپ بھیجتے ہیں فور گراؤنڈ پروسیس کو. ڈیفالٹ ایکشن کرنل لیتی ہے اس پہ, جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمانڈ ہے فور گراؤنڈ یہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے اور یوزر کو ایک کوئی میسج بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, سو کنٹرول سی سینڈز اے پرٹیکولر سگنل ٹو دا فور گراؤنڈ پروسیس, اور اس کا ڈیفالٹ ایکشن لیا جاتا ہے, وچ مینس دا جاب دا پروسیس ٹرمینیٹس. اور اس میں اگر آپ دیکھیں سلائڈ میں تو میں نے یہی فائنڈ کمانڈ رن کی ہے. ان دس کیس اس میں ڈفرنس اس کمانڈ میں اور جو پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ میں آؤٹ پٹ بھی اس کی ری ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور آؤٹ پٹ سیو کر رہا ہوں ان اے فائل کالڈ آؤٹ. تو یہ رن میں نے کی, اینڈ مے بی آئی ریئلائز دیٹ یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رن اٹ, اینڈ دین آئی پریس کنٹرول سی اور یہ جو کمانڈ ٹرمینیٹ ہو گئی. اچھا, آخری جو پروسیس ریلیٹڈ کمانڈ ہے وہ ہے کل. تو اس سلائڈ میں اگلی میں آپ دیکھیں اگر, تو اس کا جو سنٹیکس ہے وہ ہے کل فالوڈ بائی آپشنل سگنل نمبر پریسیڈیڈ بائی ا ڈیش فالوڈ بائی دا پروسیس آئی ڈی. تو یہ کل کمانڈ کرتی کیا ہے, یہ سگنل بھیجتی ہے آف دا گیون ٹائپ ٹو دا پروسیس ود دا گیون پروسیس آئی ڈی. اگر آپ اگلی لائن دیکھیں اس میں نیکسٹ بلٹ اس میں سلائڈ میں, تو آپ کو دو کمانڈ نظر آتی ہے, کل 123. اور یہ کمانڈ کیا کرے گی, اگر آپ کوئی سگنل اسپیسیفائی نہیں کرتے تو یہ کل کمانڈ ایک ڈیفالٹ سگنل بھیج دے گی ٹو دا پروسیس ود آئی ڈی 123. سو وداؤٹ این آرگومنٹ دا کل کمانڈ سینڈز اے سگنل آف اے پرٹیکولر ٹائپ, اے پری ڈیسائڈیڈ سگنل ٹو دا پروسیس ود دا گیون آئی ڈی. اچھا, اب kill command, for example, if I want to send sig int to a process جو کہ control C سے automatically آپ بھیج سکتے ہیں, then I need to know what is the number for sig int. تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ sig int کا کیا نمبر ہے, آپ kill command یوز کریں گے with -l آپشن. تو جتنے سگنلز سسٹم سپورٹ کرتا ہے ان سب کے سمبولک نیمز آ جائیں گے اور کورسپونڈنگ انٹیجر ویلیوز آپ کو نظر آ جائیں گی. تو اگر آپ دیکھیں تو سگ انٹ کا نمبر ہے 2. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ کل کمانڈ کو یوز کر کے سگ انٹ بھیج سکتے ہیں ٹو اینی پروسیس سے ود پروسیس آئی ڈی 1234 بائی ٹائپنگ دا کمانڈ کل اسپیس -2 اسپیس 1234. تو یہ پروسیس ود آئی ڈی 1234 اس کو سگ انٹ کا سگنل بھیج دے گی, اینڈ ڈیفالٹ ایکشن وڈ بی دیٹ پروسیس وڈ ٹرمینیٹ. اگر آپ کچھ سگنل نمبر نہیں دیتے کل کمانڈ کے ساتھ تو ایک ڈیفالٹ سگنل بھیجا جاتا ہے جس کو سگ ٹرم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کل -l کمانڈ کو رن کر کے دیکھیں کہ سگ ٹرم کا کیا نمبر ہے, وہ سگنل بھی بھیج کے دیکھیں یوزنگ دا کل کمانڈ, اینڈ یو ول سی دا پروسیس ٹرمینیٹس بائی ڈیفالٹ. تو یہ تو ہو گیا کہ کس طرح آپ سگنل دیکھ سکتے ہیں کہ جو سسٹم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے نمبرز کے ہیں, اینڈ ہاؤ یو کین یوز the kill command to send those any signal to a particular process. اب اگر آپ اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو میں نے ایک سیمپل یوز آپ کو دکھا دی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ sig hup has a signal number 1
sig int has a signal number 2 جیسے میں نے بات کی, اور اگر آپ اس میں ڈھونڈے تو sig term کا سگنل نمبر ہے 15. تو آپ اگر sig term ایک پروسیس کو بھیجنا چاہیں تو یا تو آپ سمپل kill کمانڈ یوز کر لیں, kill space the process ID, یا kill space -15 space process ID. ان دونوں کیس میں یہ ڈیفالٹ سگنل چلا جائے گا پروسیس کو. اگر دیکھیں آپ اسکرین پہ تو کئی آپ کو سگنلز نظر آئیں گے جن کی میں نے بات کی ہے پہلے بھی. مثلا یہ کہ نمبر 9 ہے sig kill which we call sure kill. sig pipe میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک رائٹر پروسیس ایک پائپ پہ رائٹ کرتا ہے جس کا ریڈر ہی نہیں ہے تو اس کو ہم بروکن پائپ کہتے ہیں, اور یہ sig kill بھیجا جاتا ہے ٹو دا رائٹر پروسیس which terminates the process and so on and so forth. اچھا, یہ تو بات ہو گئی سارے پروسیس مینجمنٹ ریلیٹڈ کمانڈس کی. اب ہم بات شروع کریں گے. وی آر گوئنگ ٹو سوئچ گیئرز ایز اے سیڈ. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اے نیو کانسیپٹ کالڈ اے تھریڈ. تھریڈ اور پروسیس میں کیا فرق ہے, کس طرح سے وہ ایک طرح کے ہیں, واٹ آر دا ڈفرنسز اینڈ کامن تھنگز بٹوین پروسیسز اینڈ تھریڈز, اس کی بات کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ کتنے لیولس کے کس طرح کے تھریڈز ہو سکتے ہیں, such as user level thread, kernel level threads, یا hybrid بھی کئی سسٹم سپورٹ کرتے ہیں. تھریڈس کی سپورٹ کس طرح سسٹم پرووائڈ کر سکتے ہیں, واٹ آر دا میکنیزمز فار دیٹ, وہ دیکھیں گے. اینڈ ایونچولی وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ سم اے پی آئی فار اے ویری فیمس یوزر لیول تھریڈز لائبریری کالڈ دا پی تھریڈز لائبریری. اچھا, یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وائی تھریڈس, تھریڈس کی ضرورت کیا ہے. تو اس میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ پرائمریلی 2 ریزنز ہیں تھریڈس کو یوز کرنے کے. پہلا ریزن یہ ہے کہ پروسیس کریٹ کرنا اور اس کو مینٹین کرنا از ایکسپینسو. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پروسیس کریٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ دا فورک سسٹم کال. تو کیا ایونٹس ہوتے ہیں جب فورک سسٹم کال ایکسیکیوٹ ہوتی ہے؟ این ایگزیکٹ میموری امیج آف دا کالر آف فورک, جس کو ہم پیرنٹ پروسیس بھی کہتے ہیں, وہ کاپی کرنا ہوتا ہے ان دا مین میموری. ٹھیک ہے, سو دا ہول پروسیس, دا پیرنٹ پروسیس اور دا کالر پروسیس از کاپیڈ ان دا مین میموری. اور اس کے بعد یہ چائلڈ پروسیس جو کریٹ ہو جاتا ہے, اس کو کرنل ریسورسز دینے ہوتے ہیں کہ اس کا نیا پی سی بی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ سارے ریسورسز اس کو ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ایک پروسیس بنتا ہے جس کو اسکیڈول کیا جا سکے. تو یہ سارے ایونٹس جو ہیں یہ کافی وقت لے لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کریشن آف اے تھریڈ, کریشن آف اے پروسیس از ایکسپینسو. ایک ریزن تو یہ ہے. ہم چاہیں گے کہ اس طرح کوئی ایسی میکنزم نکال لیں کہ جو کام ہم نے چائلڈ پروسیس سے کروانا ہے یا چلڈرن پروسیس سے کروانا ہے, وہ کسی طرح سے اٹ بیکمز لٹل ان ایکسپینسو, اتنا وقت نہ لگے جتنا فورک لیتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ جب بھی پروسیسز کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی, انٹر پروسیس کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں, لیٹس سے بائی یوزنگ میسج پاسنگ, تو اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک چینلز کریٹ کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ اگر پروسیسز ریلیٹڈ ہوں یونکس یا لینکس پہ, تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے ہم پائپ یوز کر سکتے ہیں. تو پائپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے, دین اونلی دا پروسیسز کین کمیونیکیٹ. اگر ریلیٹڈ ہوں تو ہم FIFO بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر ان ریلیٹڈ ہوں بٹ دے آر آن دا سیم سسٹم, پھر بھی ہمیں FIFO پہلے کریٹ کرنا پڑے گا, پھر اس کو اوپن کرنا پڑے گا, اینڈ دین وی کمیونیکیٹ اینڈ دین وی ہیو ٹو ڈی ایلوکیٹ دا FIFO. سو انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے پروسیسز کے درمیان ہمیں چینل اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تو یہ دوسری ریزن ہوگی. ہم چاہیں گے کہ ایسا کوئی میکنزم نکال لیا جائے جس سے ہم ایک ایکسیکیوٹیبل پیس آف کوڈ ایسا رن کریں جو کہ اسکیجول بھی ہو سکے. یعنی ایک تو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک پروسیس کا کوڈ ہے, ایک پروگرام ہے جس میں ایک فنکشن چل رہا ہے, لیٹس سے دا مین فنکشن, کوئی کام کرنا ہے ہم اس پروگرام نے تو ایک فنکشن کال کر لیں. تو یہ پروسیس مین فنکشن چل رہا ہے, اس نے فنکشن کال کی تو کنٹرول فنکشن کال کے پاس چلا گیا, تو یہاں پہ رک گیا کنٹرول. یہ مین فنکشن نہیں اب چل رہا, تو یہ فنکشن چل رہا ہے لیٹس سے F1. جب اس نے کام ختم کر لیا تو یہ واپس آ جائے گا کنٹرول مین فنکشن میں, اور F1 کے بعد جو پیس آف کوڈ ہے, جو لائن ہے, اگلی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ایکسیکیوٹ ہوگی. تو پھر مین نے پھر چلنا شروع کر دیا. پھر مین نے اگر ایک اور فنکشن کال کی ہے تو پھر کنٹرول اس فنکشن میں چلا جائے گا. سو ایٹ اے گیون ٹائم
ہمارا تھریڈ آف ایکسیکیوشن ایک ہی ہوتا ہے. یعنی مین فنکشن چل رہا ہے, کنٹرول پھر فنکشن F1 کے پاس چلا گیا, پھر واپس مین پہ آ گیا, پھر F2 کے پاس چلا گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ایٹ اے گیون ٹائم اونلی ون کنٹرول آف ایکسیکیوشن از گوئنگ آن. ایک تھریڈ آف ایکسیکیوشن چل رہا ہے. ہم چاہیں گے یہ کہ سم ہاؤ اگر یہ مین فنکشن چل رہا ہے تو کوئی کام اس نے کروانا ہے وچ اٹ کین انووک تھرو اے فنکشن کال آف سارٹس, اور وہ فنکشن کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مین بھی ایکسیکیوٹ کرتا رہے. ٹھیک ہے, آف کورس وی آر گوئنگ ٹو اسٹرکچر دا کوڈ سو دیٹ ڈیزائن آر سولوشن سو دیٹ کہ مین بھی چلتا رہے آفٹر انووکنگ دس فنکشن ایکسیکیوشن. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مین بھی چل رہے ہیں اور یہ تھریڈ بھی چل رہا ہے, تو دو تھریڈس چل رہے ہیں. دس از دا بیسک کانسیپٹ. فنکشن کال سے یہ اسی طرح ڈفرنٹ ہے کہ فنکشن کال میں مین کا تھریڈ چل رہا ہوتا ہے, فنکشن کال ہوتی ہے تو مین رک جاتے ہیں, فنکشن کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے, جب یہ ختم ہو جاتا ہے پھر مین کا تھریڈ شروع ہو جاتا ہے, پھر اگر مین کوئی اور فنکشن کال کرتا ہے تو وہاں کنٹرول چلا جاتا ہے, اس فنکشن کے اندر کوئی اور فنکشن کال ہو تو کنٹرول وہاں چلا جائے گا, اینڈ دین وی کم بیک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے کہا جی ہم کرتے ہیں بائی یوزنگ ایکٹیویشن ریکارڈز, جیسا کہ آپ نے بات کی ہوگی ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں یا ان دا کورس آن کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور آرگنائزیشن. تھریڈ اس سے اس طرح ڈفرنٹ ہے کہ ہمارے ملٹیپل تھریڈز آف کنٹرول چل رہے ہیں, ملٹیپل پیسز آف کوڈز ود ان دا سیم پروسیس وہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں گے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے جس کو ہم دیکھیں گے. دین ویل ٹاک اباؤٹ کہ یہ کتنا ان ایکسپینسو ہے آن اے ٹیپیکل سسٹم, ہاؤ لیس ایکسپینسو اٹ از کمپیئر ٹو پروسیسز. تو اس کی بات بھی ہم کریں گے. سو لیٹس گو آن اینڈ لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ دا بیسک کانسیپٹ آف اے تھریڈ. آئی ہوپ کہ میں نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تھی. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ اے تھریڈ از. تھریڈس کو بائی دا وے لٹریچر میں لائٹ ویٹ پروسیس بھی کہا جاتا ہے, بٹ آئی وانٹ یو ٹو بی کیئرفل بیکاز لائٹ ویٹ پروسیس in Sun OS or Solaris 2 is the name of something else. It is not a thread. کیونکہ Solaris 2 میں ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں یا نیکسٹ لیکچر میں کہ وہاں تھریڈز بھی ہوتے ہیں, پھر سم تھنگ وی کال لائٹ ویٹ پروسیسز, اور پھر پروسیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ان دا لٹریچر جنرلی یو ول فائنڈ دیٹ اے تھریڈ از آلسو کالڈ اے لائٹ ویٹ پروسیس. کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ جسٹ فار دا ریزنز آئی ڈسکرائب کہ پروسیس کو کریٹ کرنا بڑا ایکسپینسو ہے. سم ہاؤ اف وی کین ہیو اے فنکشن کوڈ اسٹارٹ ایکسیکیوشن اور وہ اسی پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں رہے, دین وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپلیکیٹ دا پروسیس. تو اس لیے ہم اس کو لائٹ ویٹ پروسیس کہہ دیتے ہیں. سو اٹ از اے پیس آف کوڈ ود ان اے پروسیس وچ از ایکسیکیوٹنگ ود ان دا سیم ایڈریس اسپیس. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی زیادہ ایک سے زیادہ بھی تھریڈ اسی ایڈریس اسپیس میں رن کر سکتے ہیں. یعنی اگر لیٹس سے کہ مین فنکشن رن کر رہے ہیں, سم ہاؤ وی نیڈ ٹو سی ایز ٹو ہاؤ وی ڈو دس, وی نیڈ ٹو ہیو این اے پی آئی فار دس اور سسٹم کال انٹرفیس کہ مین فنکشن چل رہا ہے, اس لیے فنکشن F1 اور F2 کے تھریڈز بنانے ہیں. یعنی ہوگا کیا کہ مین بھی چلتا رہے گا, F1 چلنا شروع ہو جائے گا, پھر مین اور F1 چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر F2 بھی جب انووک ہو جائے گا تو 3 تھریڈ چلنا شروع ہو جائیں گے, مین F1 F2. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح ہوگا اس کے اگین وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا اے پی آئی. لیکن بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایڈریس اسپیس میں ود ان دا ایڈریس اسپیس آف دا سیم پروسیس ہم ملٹیپل پیسز آف کوڈز آف دس پروسیس وی آر ایکسیکیوٹنگ دیم سائملٹینیسلی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فنکشن کو ملٹیپل ٹائمز ہم نے انووک کر دیا. اس کا کیا ریزنز ہیں, دس ڈپینڈز آن یور سولوشن ٹو دا گیون پرابلم. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 3 تھریڈ آپ کریٹ کر دیں جو کہ بیسیکلی ایک ہی فنکشن کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب کیونکہ ہم فنکشنز کو ایک ایک کر کے تھریڈ بنائیں گے, سیم فنکشن بھی ہو, اگر ایک ایک کر کے تھریڈ بنا رہے ہیں تو جب وہ ایکسیکیوٹ ہوں گے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ تینوں ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ 3 پہ ہو, ایک اسٹیٹمنٹ 10 پہ ہو ود ان دا سیم فنکشن کوڈ, ایک اسٹیٹمنٹ 31 پہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ مختلف اسٹیٹمنٹس میں ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ اس بات میں دوبارہ واپس آؤں گا ان جسٹ اے فیو منٹس. ٹھیک ہے, اچھا, جب یہ تھریڈ کریٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ سائملٹینیسلی رن کر رہے ہیں تھریڈز, اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہم اسکیڈول بھی کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک تھریڈ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا چلے گا.
اگر تو اس طرح کرنا ہے تو دس از ایگزیکٹلی لائک انووکنگ فنکشنس، بٹ دس از ڈفرنٹ فرام انووکنگ فنکشنس. سو اس لیے تھریڈس جب کریٹ ہوتے ہیں دین دے آر اسکیڈولڈ، کہ ان کو ایک تھریڈ کو سی پی یو ملا تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوسرے کو ملا، پھر تیسرے کو ملا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ میں نے تیسرے بلٹ کی پہلے بات کر لی کہ ملٹیپل تھریڈس کین رن سائملٹینیسلی. کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس پروسیس سے انہیرنٹ کرتے ہیں، یہ اسی کا یوز کرتے ہیں جس میں یہ تھریڈس کریٹ ہوتے ہیں. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا تھنگز دیٹ تھریڈس ہیو دیئر اون. ایک تو یہ کہ ہر تھریڈ کا آئی ڈی ہوگا، جس طرح ایک پروسیس کا آئی ڈی ہوتا ہے اسی طرح تھریڈ کا آئی ڈی ہوگا. اٹس این انٹیجر نمبر. سی پی یو کانٹیکسٹ ہر تھریڈ کا اپنا ہوگا، یعنی جیسے میں نے بات کی نا کہ اگر ایک فنکشن کو 3 تھریڈز ہم نے بنا دی ہیں تو وہ ضروری نہیں ایک ہی جگہ پہ وہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں، وہ مختلف جگہوں پہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں گے فرام ود ان دا فنکشن. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر تھریڈ کا اپنا پروگرام کاؤنٹر ہوگا. ریمبر پروگرام کاؤنٹر، اٹ پوائنٹس ٹو دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایکسیکیوٹیڈ. تو کیونکہ ہر ایک مختلف انسٹرکشنز پہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو اگلی انسٹرکشنز ہوں گی وہ مختلف ہوں گی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تھریڈ کے لیے ایک تو یونیک آئی ڈی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہر ایک کا اپنا پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ ہر تھریڈ کا اپنا اسٹیک ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک تھریڈ جو فنکشن ہم نے جس کو تھریڈ بنا دیا وہ دوسرے فنکشنز کو انووک کرے، جب وہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے اسٹیک کی ضرورت ہوگی. اسی طرح سی پی یو کا کانٹیکسٹ میں جو چیزیں اور آتی ہیں سچ ایز دا سی پی یو رجسٹرز، وہ بھی ہر تھریڈ کے اپنے ہوں گے بیکاز دس از این ایکسیکیوٹنگ پیس آف کوڈ. تو اس کا اپنا سی پی یو کانٹیکسٹ ہوگا. اسٹیک جیسے میں نے کہا ہر تھریڈ کا اپنا ہوتا ہے. پرائیورٹی ہر تھریڈ کی اپنی ہوتی ہے. کرنل مینٹینڈ ایکسٹرنل ویریبل ایرر نو ERRNO وہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی تھریڈ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو سسٹم کال یوز کرتا ہے، تو کس کی کیا ریزن ہے اس کی، وہ ایرر نمبر میں جائے گا. اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ تھریڈز جو ہیں وہ کیا شیئر کرتے ہیں ود ادر تھریڈز. اچھا، واٹ تھریڈز ود ان اے پروسیس شیئر ود ادر تھریڈز، دیر آر تھنگس لائک کہ ایک تو یہ کہ کوڈ وہ شیئر کریں گے دوسرے تھریڈ سے وچ آر ان دا سیم پروسیس ایڈریس اسپیس. پھر جو ڈیٹا ہوگا اس میں ود ان دا پروسیس وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. پھر جو گروپ اور یوزر آئی ڈی ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. پھر پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل، ریمبر دا پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل، وی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم انڈرسٹینڈنگ اٹ، وہ بھی سارے تھریڈس کا ایک ہی ہوگا. ریزن بینگ کہ دے آر ایکسیکیوٹنگ ود ان دا سیم ایڈریس اسپیس. اسی طرح جو کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری ہے وہ بھی ان کی سیم ہوگی. کس طرح پروسیس نے سگنلس کو ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے، بائی پرہیپس دا پروسیس ہیز یوزڈ اے سگنل سسٹم کال ٹو انٹرسپٹ سم سگنلز اینڈ دین ٹیک اسپیسیفک ایکشنز. کس طرح سگنل ہینڈلرز سیٹ اپ ہیں پروسیس میں، وہ بھی سارے تھریڈس شیئر کریں گے. اینڈ پروسیس کنٹرول بلاک جو اس پروسیس کی انٹرنل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ود ان دا کرنل. تو یہ ساری چیزیں تھریڈز شیئر ود ادر تھریڈز، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں پکٹوریلی، جیسے میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں آپ کو، I've tried my best to explain them. اب پکچر میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سنگل تھریڈڈ کوڈ ملٹی تھریڈڈ کوڈ سے ڈفرنٹ نظر آئے گا آپ کو ان ٹرمز آف اے اسنیپ شاٹ. تو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا سنگل تھریڈڈ پیس آف کوڈ جو نارمل آپ کا پروسیسز ہوتے ہیں کہ مین پہ چل رہا ہے کنٹرول، اس کے بعد ایک فنکشن کال ہو گیا، پھر اس فنکشن کال میں perhaps there's another function call and the control comes back to the previous function and back to the main and so on and so forth. But you have a single thread of execution within the program. تو اس میں ہوگا کہ ایک تو وہ جو تھریڈ چل رہا ہے اس کا کوڈ ہوگا، ڈیٹا کچھ ہوگا، کچھ اوپن فائلز ہوں گی اس کے لیے، کچھ اس کا سی پی یو کانٹیکسٹ ہوگا، سی پی یو رجسٹرز، اور اس کا اپنا اسٹیک ہوگا. تو اس کا ایک ہی اسٹیک ہوگا کیونکہ سنگل تھریڈ ہے. اچھا، رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ملٹی تھریڈڈ ایک کوڈ دکھایا گیا کہ ایک ہی پروسیس ہے، اس میں 3 تھریڈز چل رہے ہیں اور ہر تھریڈ کا اپنا اسٹیک ہے، اپنا سی پی یو کانٹیکسٹ ہے، یعنی اس کے سی پی یو رجسٹرز کی ویلیو جو ہیں وہ ساری ہر ایک کی اپنی ہیں. لیکن وہ کوڈ، ڈیٹا اور فائلز اور اس طرح کی چیزیں وہ ساری شیئر کرتے ہیں. کیوں شیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ود ان دا پروسیس ہیں اور ان کو اپنی ڈپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک تھریڈ کریٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. آپ کو سمپلی اس کا سی پی یو کانٹیکسٹ کریٹ کرنا پڑے گا اور اسٹیک کریٹ کرنا پڑے گا. باقی کوڈ، ڈیٹا، اوپن فائلز، آل دوز تھنگس اٹ از گوئنگ ٹو شیئر
with other threads which are executing within the process. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ڈسکرائب کیا کہ اگلی سلائڈ میں ہی ہوگا کہ کس طرح تھریڈز جو ہیں وہ پروسیسز سے سملر ہیں اور کس طرح وہ پروسیسز سے مختلف نظر آتے ہیں. تو ہاؤ آر تھریڈز سملر ٹو پروسیسز. سلائڈ میں اگر دیکھیں آپ تو دو میں نے چیزیں لکھی ہیں کہ تھریڈ کین بی ان اسٹیٹس سملر ٹو اے پروسیس. مثلاً یہ ہے کہ ایک تھریڈ نیا کریٹ ہوا, سو ویل کال اٹ اے نیو تھریڈ. اٹ از ریڈی ٹو رن, ویل سے اٹ از ان دا ریڈی اسٹیٹ. اس کو سی پی یو مل گیا, اٹ از ان دا رننگ اسٹیٹ. اس نے کچھ آئی او کرنی ہے, اٹ مے بی ویٹنگ فار آئی او. کوئی ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہا ہے, مے بی اٹ نیڈس سم کرنل ریسورس, وہ اس وقت اس کو نہیں مل سکتا, سو اٹ از ان ویٹنگ اسٹیٹ اینڈ سو آن. واپس آئے گا رن اسٹیٹ میں, ایونچولی اٹ وڈ گیٹ ریڈی اسٹیٹ میں, پھر سی پی یو ملے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بھی پروسیس کی طرح مختلف اسٹیٹس میں جاتا ہے. ایک تو یہ سملیرٹی ہوگی. دوسری سملیرٹی یہ ہو گئی کہ تھریڈز پروسیسز کی طرح تھریڈز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پروسیسز کا ہم نے دیکھا کہ ان پرٹیکولر یونکس لینکس میں فورک سسٹم کال یوز کر کے تھریڈز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں دوسرے تھریڈز. اٹ ڈپینڈز کہ وہ یوزر لیول تھریڈز ہیں یا کرنل لیول تھریڈز ہیں. اگر تو یوزر لیول تھریڈز ہیں تو دیر مسٹ بی اے یوزر لائبریری وچ ہیز اے کال دیٹ الاؤز اے تھریڈ ٹو کریٹ اندر تھریڈ. اگر سسٹم سپورٹڈ تھریڈز ہیں تو ایک سسٹم کال ہونی چاہیے جو کہ ایک تھریڈ کو الاؤ کرے گی ایک اور تھریڈ کریٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. سو دیز آر سملیرٹیز بٹوین تھریڈز اینڈ پروسیسز کہ ہر تھریڈ کی اسٹیٹ ہوتی ہیں جسٹ لائک پروسیسز. اور جیسے پروسیس ایک اور جیسے ایک پروسیسز کریٹ کر سکتا ہے, تھریڈز بھی تھریڈز کو کریٹ کر سکتے ہیں. آن دا نیکسٹ سلائڈ وی سی واٹ آر دا ڈفرنسز بٹوین تھریڈز اینڈ پروسیسز. ایک سب سے بڑا ڈفرنس تو یہ ہے کہ پروسیسز they only execute within their own address spaces, whereas threads within of the same process execute within one address space. This is a major difference. Processes, let me say it once again, processes کو اپنے ایڈریس اسپیس میں رن کرنا پڑتا ہے. تو اگر ایک نیا پروسیس کریٹ کیا ہے تو اس کی ایڈریس اسپیس اپنی ہوگی. اسی لیے ہم اس کے ان کیس آف یونکس لینکس فورک یوز کر کے کالر پروسیس کی کاپی کر دیتے ہیں سو دیٹ دا چائلڈ پروسیس ہیز اٹس اون ایڈریس اسپیس. تھریڈس میں یہ نہیں ہوتا. تھریڈس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس کے اندر ایک تھریڈ چل رہا ہے وچ وی کال دا مین تھریڈ, وہ ایک اور تھریڈ کریٹ کرتا ہے تو دونوں ود ان دا ایڈریس اسپیس آف دا پروسیس رن کرتے ہیں, تو ان کو اپنی ایڈریس اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو میجر ڈفرنس یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ جیسے کہ پروسیسز میں کیونکہ پروسیسز کی اپنی ایڈریس اسپیسز ہوتی ہیں ان میں آٹومیٹک پروٹیکشن آ جاتی ہے, یعنی سسٹم پرووائڈیڈ پروٹیکشن از آٹومیٹکلی پرووائڈیڈ ٹو پروسیسز. کہ جیسے ہم نے بات کی تھی 2-3 لیکچر پہلے کہ میموری پروٹیکشن کا ایشو ہوتا ہے جب ٹائم شیئرنگ سسٹم ہو. کیا میموری پروٹیکشن کا ایشو کیا ہے کہ ایک پروسیس جب رن کر رہے ہیں وہ کچھ ڈیٹا اس نے پروڈیوس کیا جو کہ اپنے کسی ویریبل میں اسٹور کرنا ہے, تو the system makes sure that it doesn't go beyond its address space. ٹھیک ہے. So this is the automatic protection provided to other processes کہ بھئی یہ ایک پروسیس جو ہے اپنی ایڈریس اسپیس سے باہر نہ چلا جائے. تو that's not the case with threads, کیونکہ تھریڈس تو ایک ہی ایڈریس اسپیس کو شیئر کر رہے ہیں. پروسیس P1 ہے اگر اس کی ایڈریس اسپیس میں ہم نے 3 تھریڈس کریٹ کر دیے تو تینوں کے تینوں یہ ایڈریس اسپیس کو شیئر کر رہے ہیں. So we don't have that notion of automatic protection. To the contrary, we need to worry about issues of protection. کہ کوئی ایسا تھریڈ تو نہیں ہے کہ ڈیٹا کو خراب کر دے, ڈیٹا جو ود ان دا ایڈریس اسپیس آف دا پروسیس. اچھا, یہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ دس شوڈ ناٹ بی این ایشو. دا ریزن بینگ کہ ہم نے تھریڈ, ایک پروگرامر نے کوڈ لکھا جس میں اس نے کوڈ ایسا لکھا بائی یوزنگ سم لائبریری پر ہیپس اور سم سسٹم کالس کہ تھریڈس کریٹ کر دیے. اچھا, تھریڈس کیوں کریٹ کیے؟ ٹو ہیلپ سالو دا پرابلم ایٹ ہینڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بڑا کیئرفلی ڈیزائن کیا ہوگا کہ یہ تھریڈز کریں گے کیا, اور اس نے میک شیور کیا ہوگا کہ جب یہ تھریڈز چلیں تو دے ڈونٹ کرپٹ دا ڈیٹا, رائٹ. یہ نہیں ہوگا کہ جی دے آر ورکنگ اگینسٹ ایچ ادر. اگر تو یہ ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ تھریڈز آر بیڈ, اٹ سمپلی مینز دیٹ دا پروگرامر ہیز کوڈڈ دیم رانگ. پروگرامر کا کوڈ ٹھیک نہیں ہے.
اچھا یہ ضرور ہے کہ بیکاز دس ایشو آف کے شیئرنگ آف ڈیٹا امنگ ملٹیپل تھریڈز، تو اس بات کو ہم ڈیٹیل میں چیپٹر 7 میں دیکھیں گے. ویل اسپینڈ لاٹ آف ٹائم آن دس پرابلم کہ ایک ڈیٹا ہے وچ از ان دا ایڈریس اسپیس آف دا پروسیس، ملٹیپل تھریڈز نے اس کو شیئر کرنے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جب ایک پروسیس اس ڈیٹا کو رائٹ کر رہا ہو تو دوسرے پروسیسز سائملٹینیسلی نہ کریں، دوسرے تھریڈز سائملٹینیسلی نہ کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ سائملٹینیس رائٹس ٹو دس ڈیٹا، یا جو پیس آف کوڈ ان تھریڈز میں کہ کامن ڈیٹا کو اپڈیٹ کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں یہ کریٹیکل سیکشنز ہیں ان تھریڈز میں. تو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ اگر ملٹیپل تھریڈز اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس کے ڈیٹا کو، دے ڈو اٹ سیکوینشلی. ٹھیک ہے. نا آپریٹنگ سسٹم از ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ یو اینی سروس ٹو ڈو دس فار یو، کیونکہ کوڈ آپ نے لکھنا ہے. تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ تھریڈڈ کوڈ ایسا لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک تھریڈ کامن ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہے تو دوسروں کو انتظار کرنا چاہیے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ اگین بائی یوزنگ سم لائبریری کالس اور سسٹم کالس. ہم دیکھیں گے پی تھریڈس کی لائبریری کا کچھ اے پی آئی دیکھیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر. آئی ڈونٹ تھنک ویل ہیو ٹائم ٹو ڈو دیٹ ان دس لیکچر, بٹ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. بٹ دس از اونلی گوئنگ ٹو بی ویری اسمال پارٹ آف اٹ. لیٹر آن ان چیپٹر 7 وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ مور function calls in this API called the pthreads library. ٹھیک ہے. اچھا, but it is up to the programmer to make sure کہ threads کی access to the common data is synchronized properly. And this is one of the bigger issues, the major, disadvantages, so to say, of using threads. کہ کوڈنگ اس کی اتنی آسان نہیں, as we'll see in some of the slides to follow. ٹھیک ہے. So let's go on to the next slide. اس میں پہلے ہم ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں تھریڈس کے. کافی باتیں تو میں نے کر لی, بٹ ویل گو اوور دیم اگین. پھر دیکھیں گے ڈس ایڈوانٹیجز کے. سو ٹو اسٹارٹ ود دا ایڈوانٹیجز, اس سلائڈ میں آپ دیکھیں پہلی ایڈوانٹیج ہے رسپانسونیس. رسپانسونیس کا کیا مطلب ہوا؟ رسپانسونیس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک ایپلیکیشن لکھی ہے, اور اس کی ٹپکل ایگزامپل جو میں دوں گا آپ کو جس سے یہ زیادہ سمجھ آ جائے گی, وہ ہے لیٹس سے ویب براؤزر کی. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا یا نیٹسکیپ نیویگیٹر ہو گیا. اس میں آپ دیکھیں تو کئی کام کرنے ہوتے ہیں اس ایپلیکیشن کو. اس کو ہم ویب کلائنٹ بھی کہتے ہیں, رائٹ. اٹ الاؤز یو ٹو براؤز دا ویب. ٹھیک ہے. تو اس میں کئی کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے یو آر ایل ٹائپ کی اور آپ نے انٹر ہٹ کیا, تو یہ یو آر ایل کوئی پیس آف کوڈ براؤزر کا وہ ریڈ کرتے ہیں آپ کی, پھر اس کو پروسیس کر کے اس کو بھیجتا ہے ٹو دا اپروپریٹ سرور. اس مشین کے سرور پہ, ویب سرور پہ بھیجتا ہے جس کا ایڈریس آپ نے یو آر ایل میں اسپیسیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. سچ ایز yahoo.com, رائٹ, یا ptv.gov.pk اینڈ سو آن, یا vu.edu.pk. اس کے اگر براؤزر آپ نے ویب پیج براؤز کرنا ہے تو یہ آپ کو دینا پڑے گا. سو دیر از اے پیس آف کوڈ ود ان دا براؤزر وچ از رننگ ٹو ٹیک یور ان پٹ, اور اس کو پھر آگے ایک اور پیس آف کوڈ کو دے دے گا جو اس کو بھیجے گا to the destination, to the machine which is running the web server to serve you the page corresponding to the URL that you have specified. اچھا, تو دو تو پیس آف کوڈ سائملٹینیس ہو گئے. ایک تو جو ہے جو آپ کی ان پٹ لے رہے ہیں, ایک جو ہے وہ بھیج رہا ہے ٹو دا سرور سائڈ. ایک اور پیس آف کوڈ رن کر رہا ہوگا ان ایڈیشن ٹو سم ادرس پرہیپس, جو کہ سرور کی جب رسپانس آتی ہے پیج کی, تو پیج کو ڈسپلے کرنے سے پہلے اس کو رینڈر کرے گا. ٹھیک ہے. تو اٹ از پاسبل دیٹ ایٹ اے گیون ٹائم آل تھری آف دیم آر ورکنگ سائملٹینیسلی. آپ نے ایک یو آر ایل دے دی, اس کو آپ نے دوسرے پیس آف کوڈ کو فارورڈ کر دیا جو کہ سرور سائڈ سے کمیونیکیٹ کرے گا. اس کو جس کو آپ نے ان پٹ دی اپنا یو آر ایل, اس کو ہم کہتے ہیں ان پٹ تھریڈ کہہ سکتے ہیں. جو سرور سائڈ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آؤٹ پٹ تھریڈ پرہیپس. جو آپ کی آؤٹ پٹ لے کے سرور کی رسپانس لے کے اس کو رینڈر کر رہا ہے اس کو پروسیسنگ تھریڈ کہہ سکتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اے براؤزر یو ہیو ملٹیپل تھریڈز ایکسیکیوٹنگ سائملٹینیسلی ٹو انکریز یور ریسپانسونیس ٹو یو, کہ جو آپ کام اس کو کہہ رہے ہیں وہ جلدی جلدی اس کو رسپونڈ کر دے. کہ ایک پیس آف کوڈ ایک کام کر رہے ہیں, ایک کام کر رہے ہیں آپ کا ان پٹ لینے کے لیے ایک اور پیس آف کوڈ کام کر رہے ہیں. سو دس از اے گریٹ ایڈوانٹیج وچ یو کانٹ گیٹ ود پروسیسز, کیونکہ ایک تو وہ بڑے ایکسپینسو ہیں, پھر اتنی رسپانس ان کی بہتر نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ریسورس شیئرنگ کیسے ہو رہی ہے. اچھا, ریسورس شیئرنگ میں دو چیزیں آ جائیں گی. ایک تو یہ کہ جو پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ تھریڈز شیئر کر رہے ہیں, سچ ایز دا ڈیٹا ود ان دا پروسیس کا کوڈ وہ شیئر کر رہے ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ہو گیا کہ پروسیس کی ایڈریس اسپیس کے اندر کچھ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. ٹپکلی وی ٹاک اباؤٹ شیئرنگ آف کوڈ اینڈ ڈیٹا. دوسرا یہ کہ جو کرنل کے ریسورسز ہیں وہ بھی شیئر ہو رہے ہیں. وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یو نو واٹ آر دا کائنڈ آف تھنگس سچ ایز دا پی سی بی. یہ ایک ہی پروسیس ہے جس میں تھریڈس چل رہے ہیں, تو ایک ہی پی سی بی ہوگا. اٹ از بینگ شیئرڈ بائی آل دا تھریڈز ود ان دا پروسیس. یا پر پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل, وچ مینز اسینشلی کہ جتنی فائلز پروسیس اوپن کرے گا اور ان کو ایکسس کرے گا, دے آر ایکسیسیبل بائی آل دا تھریڈز ود ان دا پروسیس. تو یہ ہو گیا ریسورس شیئرنگ. تیسری جو ایڈوانٹیج ہے, میجر ایڈوانٹیج جس کی پہلے بھی بات کر چکا ہوں, وہ اکانومی, میننگ کہ کاسٹ کیا ہے تھریڈس کی کمپیئر ٹو دا کاسٹ آف پروسیس. یہ اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ تھریڈس کریٹ ہونے میں وقت کم لیتے ہیں. وہ کیوں کم لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں میموری ٹو میموری کاپی نہیں کرنی پڑتی. آل وی ہیو ٹو ڈو از کریٹ اے کرنل ڈیٹا اسٹرکچر اور یوزر لیول ڈیٹا اسٹرکچر ان کیس آف یوزر لیول تھریڈس, کہ جس میں آپ تھریڈ کی کوئی انفارمیشن رکھ لیں کہ اس کا آئی ڈی کیا ہے اور اس کا سی پی یو کانٹیکسٹ کیا ہے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کے لیے آپ کو اسٹیک کریٹ کرنا پڑے گا, بٹ نو میموری ٹو میموری کاپیز نیڈیڈ ٹو کاپی دا ڈیٹا اینڈ دا کوڈ. سو دس از اٹ از چیپر ٹو کریٹ اے تھریڈ. نمبر 2, اس کو اسکیڈول کرنا آسان ہے. اسکیڈول کرنا آسان کیسے ہے کہ جب پروسیس اسکیڈول ہوتے ہیں تو ہم نے بات کی تھی کانٹیکسٹ سوئچ کی. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ریڈی کیو میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا پروسیس جو ہے اس کو سی پی یو اب ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ بائی یوزنگ دا ڈسپیچر کانٹیکسٹ سوئچ از ڈن. اب ان کیس آف تھریڈ کیا ہوگا کہ اسکیڈولر جو بھی ہوگا اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس تھریڈ کو سی پی یو ملنا ہے. کانٹیکسٹ سوئچ کیا ہوگا؟ کانٹیکسٹ سوئچ میں کوئی میموری مینجمنٹ ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں ہوگی جی کہ ایک پروسیس کی ایڈریس پہ سے دوسرے میں جانا ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی مچ چیپر ٹو ڈو دا کانٹیکسٹ سوئچ. آل وی ہیو ٹو ڈو از سوئچ دا سی پی یو کانٹیکسٹ. ایک پروسیس تھریڈ کا سیو کر لیں جو کرنٹ ہے, جو نیا تھریڈ ہے اس کا لوڈ کر دیں تو تھریڈ از ریڈی ٹو رن. اچھا, اس کی اگر آپ دیکھیں دوسری بلٹ جو آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہی ہوگی کہ سولیرس 2 میں کچھ اس طرح کے نمبرز لیے گئے تھے, اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ تھریڈ کریشن ان سولیرس 2 is 30 times cheaper than creating a process in the same system. Or context switch for threads is 5 times cheaper than it is for processes. Okay. So do you see, how we save time and resources by using threads? So this is the advantage of economy. Let's look at the next slide then. The last advantage is that if you have a multi-processor system maybe or distributed system with interconnection network connecting all the machines in the system, یا آپ کے سنگل مشین میں سی پی یو ایسا ہے کہ جس کا آرکیٹیکچر الاؤز ملٹیپل تھریڈس ٹو رن سائملٹینیسلی, دین یو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف سچ ہارڈ ویئر. یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم میں یا ملٹیپل سی پی یو مشین کے اندر, یا ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم جہاں کے مختلف مشینیں انٹرکنیکٹ ہیں, یا سی پی یو آرکیٹیکچر الاؤز ملٹیپل تھریڈس ٹو رن سائملٹینیسلی. اس ہارڈ ویئر کی آپ ایڈوانٹیج لے کے اپنی پرابلم کو جلدی سالو کر سکتے ہیں اف یو کین کوڈ اٹ ان ٹرمز آف تھریڈس. ٹھیک ہے. اچھا, سی پی یو آرکیٹیکچر کی ایگزامپل جیسے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سلائڈ میں کہ انٹل کا P4 ود HT ہائپر تھریڈنگ, اٹ الاؤز ملٹیپل تھریڈس ٹو رن سائملٹینیسلی. سو دس از دا فورتھ ایڈوانٹیج. اب آخر میں ذرا ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیں. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 2 میجر ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پہلی یہ کہ ڈیٹا شیئرنگ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک پروسیس ایڈریس اسپیس کے اندر ملٹیپل تھریڈز ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایکسس کو سنکرونائز کرنا از اے بگ پرابلم. اٹ از ناٹ ایزی, اینڈ اے نارمل پروگرامر ہو کین رائٹ یور کوڈ فار C++ اور ویژوئل بیسک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, فار ہم اور ہر ٹو رائٹ اے کوڈ ویئر تھریڈز آر کریٹڈ and their access to common data is synchronized is not easy at all. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایشو ہے کہ synchronization of access to the data کرنی ہے.
اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشو آ جاتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پروگرامنگ تھریڈ بیسڈ پروگرامنگ از ناٹ ایزی ایٹ آل. ٹھیک ہے. سو اسی لیے مینی کمپیوٹر سائنٹسٹ آرگو کہ بیکاز اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو رائٹ کوڈ پروگرامز ان تھریڈڈ کوڈ, اٹ از ناٹ ریئلی ورتھ اٹ. کیونکہ ایک تو لکھنا مشکل ہے, پھر اس کو ڈیبگ کرنا مشکل ہوگا, پھر ٹیسٹ کرنا مشکل ہوگا. سو دیز آر ٹو میجر ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ تھریڈس. Now, because we are running out of time, so we are not going to have the time to talk about user level threads, kernel level threads, hybrid threads, کس طرح کے ماڈلز ہم تھریڈس کے یوز کر سکتے ہیں if we support both user and kernel level threads, اور پی تھریڈز لائبریری کا تھوڑا سا API جو میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ یا اگلی دفعہ دیکھیں گے. We are not going to be able to talk about all of these things today. So all of that we are going to talk about in the next lecture. تو آج کی اگر بات ختم کرنے پہ آئیں تو جسٹ ٹو ریکیپ کہ آج ہم نے لیکچر 12 میں کیا کیا ہے. ہم نے دو باتیں کی, پرائمریلی دو ٹاپکس کو ڈسکس کیا. ایک تو تھا کہ ہم نے کنٹینیو کیا پچھلے لیکچر سے کہ پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈ جو رہ گئی تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا. ان پرٹیکولر وی ٹاکڈ اباؤٹ دا BG کمانڈ ٹو پٹ اے پروسیس ان دا بیک گراؤنڈ, FG کمانڈ ٹو پٹ اے پروسیس ان فور گراؤنڈ, Control Z to stop a process or suspend a process, Control C to terminate the current foreground process, jobs command to display the status of all the background or suspended processes, or kill command to terminate a process, or in general to send a signal to any process. تو یہ تو ہو گیا کہ جو ہم نے کمانڈز ڈسکس کی تھی پروسیس مینجمنٹ کے ریلیٹڈ. اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ تھریڈز کیا ہوتے ہیں, تھریڈز کی ضرورت کیا ہے, اور تھریڈز کریٹ کیسے کیے جاتے ہیں. تو اس زمرے میں نے تھوڑی سی بات ابھی کی ہے. تھریڈز کی ہم نے ایڈوانٹیجز بھی دیکھی, ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھی, پھر یہ دیکھا کہ تھریڈز کیا کیا ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, کیا کیا وہ دوسرے تھریڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس میں صرف میں ایک بات کو مینلی بتاتا چلوں کہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ پروسیسز کی پرابلمس کیا ہیں, واٹ آر دا ایشوز ود پروسیسز. دو میں نے کہا, ایک تو یہ کہ پروسیس کریٹ کرنا, اس کو اسکیڈول کرنا, اٹ از ایکسپینسو. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے کہا کہ پروسیسز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو اسٹیبلش اے چینل, کمیونیکیشن چینل, اینڈ دین اونلی دا پروسیسز کین کمیونیکیٹ. سو دیز آر دا ٹو میجر ڈس ایڈوانٹیجز اور دیز آر دا ٹو میجر ایشوز ود پروسیسز. تھریڈس ان کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ دے آر چیپر ٹو کریٹ, پرفارمنس آپ کو دیتے ہیں. ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر میں آپ ان ہارڈ ویئر کی جو ملٹیپل CPUs ہیں یا ملٹیپل مشینز ہیں یا ایک CPU کے اندر ملٹیپل تھریڈز رن کرنے کی کیپیبلٹی ہے, اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیک ون تھنگ آؤٹ آف ٹوڈیز لیکچر, اٹ از کہ تھریڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. تھریڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک پروسیس کا کوڈ ہے, اس میں سے کوئی پیس آف کوڈ آپ نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے سچ دیٹ وائل دس از رننگ another piece of code within the process, or perhaps the same piece of code may be running simultaneously. تو یہ کانسیپٹ ہے تھریڈ کا. ٹھیک ہے کہ same piece of code running multiple times within the process, multiple times, یا different pieces of codes in a process running multiple times simultaneously. With that, I'm going to stop. Next time we are going to continue with the topics which are left, in particular کہ user level threads کے ہیں, kernel level threads کے ہیں, اور then we are going to look at part of the API for pthreads library. All that next time. Until then, Assalamu alaikum.